1999 میں سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اور اس وقت کے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کے درمیان کارگل کے معاملے پر کچھ اختلافات چل رہے تھے۔ انہی اختلافات کے باعث نواز شریف نے جنرل مشرف کو جبری ریٹائر کرنے اور نئے آرمی چیف ضیاء الدین بٹ کو تعینات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ 10 اکتوبر 1999 کو آرمی چیف مشرف اپنی اہلیہ سمیت 2 دن کو دورے پر سری لنکا چلے گئے۔ پرویز مشرف کی ملک میں غیر موجودگی پر وزیر اعظم میاں نواز شریف نے مشرف کو جبری ریٹائرمنٹ کی نوٹیفیکیشن پر دستخط کیے، جس کے بعد مشرف کی جبری ریٹائرمنٹ اور نئے آرمی چیف ضیاء الدین بٹ کی تعیناتی کی خبر شام 5 بجے پی ٹی وی پر نشر کر دی گئی۔ جنرل مشرف کی جبری ریٹائرمنٹ کی خبر سن کر آرمی کے حلقوں میں بے چینی پھیل گئی، جبکہ مشرف کی فلائٹ خبر نشر ہونے سے پہلے ٹیک آف کر چکی تھی اور مشرف کو اس فیصلے کی اطلاع پہنچانے کا کوئی ذریعہ موجود نہ تھا۔ مشرف کے جہاز PK-805 نے 6:50 پر کراچی لینڈ کرنا تھا، لیکن نواز شریف نے ڈی جی سول ایویشن اتھارٹی امین اللہ چودھری کو مشرف کے جہاز کو پاکستان میں لینڈ کرنے سے منع کر دیا، اور یہی حکم اس وقت PIA کے چیئرمین سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو بھی دیا گیا۔ شاہد خاقان عباسی اور امین اللہ چودھری کے ساتھ نواز شریف نے IG سندھ کو بھی لینڈنگ روکنے کے احکامات جاری کر دیے۔ سندھ پولیس نے وزیر اعظم کے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے ایئرپورٹ پر فائر بریگیڈ گاڑیاں کھڑی کر کے رن وے کو بلاک کر دیا تاکہ طیارہ لینڈ نہ کر سکے۔ شام 6 بجے کے قریب ایئر ٹریفک کنٹرول سے کیپٹن سرورت کو پیغام دیا گیا کہ آپ طیارہ پاکستان کے کسی بھی ایئرپورٹ پر لینڈ نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر پرویز مشرف کے جہاز کے کیپٹن کافی پریشان ہو گئے، کیونکہ جہاز میں مشرف سمیت 198 مسافر سوار تھے اور جہاز میں فیول صرف 30 سے 35 منٹ کی اڑان کا باقی تھا۔ کیپٹن نے واپس پیغام بھیجا کہ جہاز میں اتنا فیول نہیں کہ انڈیا کے شہر احمد آباد ایئرپورٹ کے علاوہ کسی اور ملک جا سکے۔ نواز شریف کو جب جہاز کے فیول کے بارے میں بتایا گیا تو انہوں نے مبینہ طور پر جہاز کو احمد آباد ایئرپورٹ انڈیا لے جانے کا کہا۔ کیپٹن سرورت نے جہاز میں موجود مشرف کے ساتھ ہی بریگیڈیئر ندیم تاج کو کاکپٹ میں بلایا اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ یہ سن کر پرویز مشرف بھی کاکپٹ میں آ گئے۔ جہاز کے کمیونیکیشن سسٹم سے کراچی کنٹرول ٹاور رابطہ کیا گیا۔ ایئر کنٹرولر کو مشرف نے کور کمانڈر کراچی سے بات کروانے کا کہا تو ایئر کنٹرولر نے بات کروانے سے انکار کر دیا۔ ادھر جنرل افتخار کو ساری صورتحال کا علم ہوا تو وہ کنٹرول ٹاور پہنچ گئے۔ جنرل افتخار نے پائلٹ سے بات کروانے کا کہا تو کنٹرولر نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اوپر سے سخت آرڈر آیا ہے کہ فلائٹ کے علاوہ پائلٹ کی کسی سے بھی کوئی بات نہ کروائی جائے۔ حالات لمحہ بلمحہ بگڑتی جا رہی تھی۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر کا جواب سن کر جنرل افتخار نے اس پر پستول تان لیا، جس پر کنٹرولر نے پائلٹ سے بات کروائی اور جنرل افتخار نے پائلٹ کو احمد آباد انڈیا جانے کے بجائے کراچی میں ہی لینڈ کرنے کا کہا۔ جنرل افتخار نے مشرف کو نئے آرمی چیف ضیاء الدین بٹ کی اپائنٹمنٹ اور اس کی جبری ریٹائرمنٹ کی خبر دی۔ بریگیڈیئر ندیم تاج اور جنرل مشرف بھی اس وقت پائلٹ کے ساتھ کاکپٹ میں موجود تھے۔ وکیل میں جنرل افتخار بول رہا ہوں۔ جی سر، جہاز کو آپ ڈائریکٹ اس کو کراچی ATC کے ساتھ شروع کر دیں۔ TCI کو کانٹیکٹ کر لو کیا سر؟ Right now on the aircraft, he will be guided by the ATC in Karachi. Right sir, but he is saying that he is climbing and he said I will let you know. You just tell the pilot to get directly in touch with the ATC Karachi. جنرل مشرف نے 7:32 پر جنرل افتخار کو یہ آرڈر کیا کہ 111 بریگیڈ کے کور کمانڈر راولپنڈی
لیفٹیننٹ جنرل محمود اور جنرل عزیز جو کہ اس وقت کور کمانڈر کراچی تھے ان کو کہیں کہ ملک پر ٹیک اوور کر لیا جائے اور کسی کو بھی ملک سے باہر نہ جانے دیا جائے۔ ناظرین، لینڈنگ ٹائم 6:50 تھا جبکہ طیارے کو ہوا میں گھومتے ہوئے 50 منٹ ہو چکے تھے اور پائلٹ کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ آخرکار فوج کی مداخلت سے 7:40 پر طیارے کو کراچی ایئرپورٹ پر بحفاظت لینڈ کروا لیا گیا۔ جب طیارے نے لینڈ کیا تو جہاز میں صرف 7 منٹ کا فیول باقی تھا۔ جنرل مشرف طیارے سے اترے تو کور کمانڈر کراچی جنرل عثمانی نے اترتے ہی ان کو یہ بتایا کہ مجھے آپ کو گرفتار کرنے کا حکم ملا ہے۔ اس بات پر ایک لمحے کے لیے مشرف گھبرائے، لیکن ساتھ ہی جنرل عثمانی نے مسکراتے ہوئے کہا، صورتحال کنٹرول میں ہے سر۔ یوں ایک بار پھر ملک میں مارشل لا لگ چکا تھا اور اب ملک کا تمام کنٹرول فوج کے سپرد تھا۔ Dear brothers and sisters, your armed forces have never and shall never let you down, inshallah.